صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مسجد کے باہر فقیر بیٹھا مانگ رہا تھا۔ نمازی باہر نکلے اور کچھ نے اسے اتنا شرمندہ کیا کہ وہ بھاگ کر شراب خانے کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ جو بھی شرابی نکلتا اسے کچھ نہ کچھ دے کر کہتا کہ ہم تو گناہ گار ہیں، شاید تیری دعا سے ہی نجات مل جائے۔ اس سے میں نے یہ بات سمجھ لی کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، عالم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتا ہے۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہے، چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرض۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر بھی بھاری پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے فیصلے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ پہاڑوں کے درمیان سے نکل کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا تھا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہے۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ استغفار کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کی تنگی سے نکالنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں صدقہ کرو کیونکہ تم پر ایک وقت آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لیے ہوئے پھرے گا مگر اسے کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو اس کو قبول کرے۔ جسے دینے لگے گا وہ جواب دے گا، اگر توکل لاتا تو میں لے لیتا، لیکن آج تو مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ جس دن لوگ دونوں جہاں کے پالنے والے کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کانوں کی لو تک پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ جب کسی روزے دار کی موجودگی میں کوئی چیز کھائی جائے، جب تک لوگ کھانا کھا کر فارغ نہ ہو جائے، اس وقت تک فرشتے اس روزے دار کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناج کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا تو انگلیوں پر تری آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اناج کے مالک یہ کیا ہے؟
اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش سے بھیگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو نے اس بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے اور عیب پر آگاہ ہو جاتے۔ جو شخص دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ رمضان کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک آتا ہے تو جہنم کے تمام دروازے بالکل بند کر دیے جاتے ہیں۔ صدقہ سے والدین کے گناہ معاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے لیکن وصیت نہیں کی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میرے باپ کے گناہ معاف کیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھ لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وہ قرض دار ہے۔